آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے امام کی شکایت پیش کی جو لمبی نماز پڑھاتا تھا۔ انہوں نے کہا حضور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام سخت غصے میں آئے، فرمایا تم لوگوں کو جماعت سے اور امور دینیہ سے، امور اسلامیہ سے متنفر کر رہے ہو، حالانکہ اگر کوئی شخص نماز میں قرات لمبی کرتا ہے تو وہ یہ جو عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنا افضل ہے اور نماز میں پڑھنا اور افضل ہے، تو جو افضل ترین عبادت ہے اس کو بھی طول نہیں دے سکتے آپ، تو پھر میں اپنی گفتگو کو کیوں طول دے سکوں کہ جس سے لوگ اذیت میں مبتلا ہوں۔ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، کسی کو تلقین کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی حکمت یہ ہے کہ آسانی سے لوگوں تک دین پہنچایا جائے۔ ہاں، جہاں دین نے ہمیں سختی کرنے کی تلقین کی ہے وہ ایک الگ امر ہے، اور جہاں نہیں کی تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاؤ، یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان اور نفس تمہیں شر میں مبتلا کر دے گا۔ اچھائی کو پرموٹ کرو اور برائی کی حوصلہ شکنی کرو۔ قوت نافذہ رکھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ برائی کو قوت کے ساتھ روکیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے منع کریں، اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عمل اور رویے سے برائی کی نفی کریں اور بروں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب بروں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو برے خود بخود تنہا ہو جائیں گے۔ برائی کے گرد ہجوم ہمارا ہوتا ہے، جو ہم بعض کا شغل تماشے کی شکل میں گئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا سوشل میڈیا، اس پہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اگر کسی بری چیز کو لوگ دیکھیں نا تو لوگ اچھی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، لیکن جب بری چیز کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو پھر اچھائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب مرد نے یہ طے کر لیا کہ عورت کلیتاً میرے مزاج کے مطابق ہو تو گھر کبھی بھی امن کا گہوارہ بن نہیں سکتا۔ اور اگر یہ بات عورت نے سوچ لی کہ یہ مرد بالکل میری مٹھی میں بند ہونا چاہیے اور اس کے لیے ان کو کسی عامل سے تعویذ لینا پڑے، اور عامل کہتے ہیں کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں، تو شوہر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، پھر وہ اس کے پاس بھی جاتی ہے اور اس کے لیے شوہر کی لائی کمائی ضائع کر دیتی ہیں، اور ساری زندگی یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی، کہا اس کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی، لیکن تم ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہیں پسند ہیں، گھر سوکھا ہو جائے گا۔ اور ان پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز عورت کی وفا ہے، اور یہ تقریباً ہر عورت میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب آقا کریم نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے بلیغ انداز شوہر کے حق کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جرت سے لڑا، انگ انگ پہ زخم کھائے اور مارا گیا۔ اب اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو ان تمام تر شجاعتوں کے باوجود وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ شہید وہ ہوگا جس کو حضور کے ساتھ روحانی انتساب ہوگا، ایمان کا رشتہ ہوگا، تو شہادت حضور کے قدموں سے ملتی ہے۔ اور اگر یہ تعلق قائم نہیں ہے تو یہ سارا عمل شہادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، شہادت کا ٹائٹل اس کو دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط اول ایمان ہے، اور وہ مردہ نہیں زندہ کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تو مجھے بتاؤ، جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہادت نصیب ہوئی، اس نبی کی اپنی حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا، اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔
کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے، وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے، تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے، بلکہ مصلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا۔ اے اکڑ کے چلنے والے، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ دولت، بینک بیلنس، جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کی لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہوگا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ زندگی میں جو کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، سب کچھ تشت ازبام ہوگا۔ تو پھر بندہ کہے گا لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا، اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اچھی طرح سے۔ گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا ہے۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ مطاف کے اندر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص آہوزاری کر کے اٹھ کے جانے لگا، جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی۔ زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں، مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں، ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں؟ ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں؟ اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے پر۔ ہم بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ بے مقصد کاموں کا رکھا ہوتا ہے، اس کو ہم چھانٹی کرتے رہے۔ ہم 5 دن 4 دن 6 دن 8 دن کے بعد اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کے چیزیں نکالتے ہیں، یہ کارڈ یہ بھی فضول ہے، وقت اس کا بھی گزر گیا، اس کو کئی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر کئی چیزیں سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، لیکن 6 ماہ بعد 4 ماہ بعد صفائی کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا کرتے ہیں۔ ہم اس طرح اپنے کاموں پہ بھی غور کریں کہ ہماری کون سی مصروفیات ہیں جو ہمیں تھکا رہی ہیں، لیکن اس کا ہماری زندگی سے، ہماری آخرت سے، ہمارے اخلاقیات سے، ہمارے کردار سے، اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم خام خواہ کے تھک رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ اپنے معمولات کا جائزہ لیں، جو ضروری کام ہیں ان کو ترجیحاً آگے لے کر آئیں، جو کم ضروری ہیں ان کو پھر بعد میں لے کر آئیں، اور جو غیر ضروری ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا جمال اور حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ کچھ زنانہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، خواتین کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، کبھی اس خاتون کے پاس بیٹھی، کبھی اس خاتون کے پاس بیٹھی، اور لگائی بجھائی کا عمل کیا اور کئی گھر اجاڑ کے آ گئیں۔ بیوی سے کہا کہ تیرا شوہر تو تیرے ساتھ بہت زیادتیاں کرتا ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے۔ تو اس طرح میاں اور بیوی کے درمیان نزاع کھڑا ہو گیا، ان کی زندگی تلخ گزرے گی، نہیں تو طلاق پر نتیجہ پہنچے گا، اور طلاق جب ہوتی ہے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف ابھارا یا غلام کو آقا کے خلاف کیا، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا دین چغل خوری کا دین نہیں ہے، میرا دین محبت پھیلانے کا دین ہے۔
آقا کریم ایک دن منڈی میں تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، تو آقا کریم نے اپنا مبارک ہاتھ اس گندم کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو اندر تری تھی، باہر خشک گندم تھی اور اندر اس کے تری تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دہی کی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ گندم اگر گیلی ہو تو جو خریدنے والا ہے اس کو مالی نقصان ہوگا، اس کا صحت کا خسارہ نہیں ہے، اور اگر مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کر کے شامل کر دی گئی تو، یا دودھ کے اندر پاؤڈر شامل کر کے بچوں کی زندگی سے کھیلا گیا، یا 2 نمبر دوائیاں پیس کر کے زندگی بچانے والی دوائیوں میں بھی ملاوٹ کی گئی، تو پھر بتاؤ یہ معاملہ کتنا دردناک اور خطرناک ہے۔ اتنی سخت تاکید ہے خالص فروخت کرنے کی کہ گیلی گندم بھی گوارا نہیں، اور جو مختلف چیزوں میں ملاوٹ کرے اور انسانی زندگیوں سے کھیل رہا ہو، تو بتاؤ کہ وہ کھڑا کہاں ہے اور اس کا کیا تعلق دین سے ہو سکتا ہے۔ بیٹے کی شادی کی، بہو گھر لائے، ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے؟ کتنا مکار ہے انسان، اپنی بدعمالیوں کو، اپنی نیت کے کھوٹ کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے۔ کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا، نقصان ہو گیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا، نقصان ہو گیا۔ یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا۔ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔